آغاز میں یوم فرقان، یوم بدر، جی اور جو مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح عطا کی، اور آج ہم کیونکہ یوم فرقان پہ آلریڈی کانورزیشن ہو چکی ہوگی تو ہم جنگ یرموک کی جو کل بات کر رہے تھے وہیں سے بات کو آگے لے کے چلیں گے۔ میں کل عرض کر رہا تھا 636 میں یہ بہت بڑی یہ وار ہوئی تھی، اور حضرت خالد بن ولید جو ہیں اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور اس دور میں جو بائزنٹینین امپائر تھی وہ یورپ کی جو بڑی مارشل ریسز تھیں وہ ساری مارشل ریسز کے سولجرز کو لے آئے تھے۔ صحیح۔ سلاوکس، آرمینینز، اور سلاوکس میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ پولش، رشین، یہ جنرلز تھے۔ they were the tallest of the lot، جنگجو لوگ، یہ بھی جنگجو لوگ۔ اور کہتے ہیں کہ جی 12 میل لمبا، 12 کلومیٹر یا 12 میل لمبا بیٹل فرنٹ تھا یرموک کے پلینز کے اوپر۔ تو یہ پوری کرسچن آرمی، سلیوکس، آرمینینز، اور وہ خود بھی ہیراکلیس جو ہے وہ اینٹیوک میں بیٹھا ہوا تھا ایک سٹاپ پیچھے، اور اس کے جنرلز جو ہیں وہ یہاں پہ تھے، اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم آرمی کو لیڈ کر رہے تھے۔ اور اگر اس مومنٹ کے اوپر بائزنٹینین امپائر مسلمانوں کو ہرا دیتی تو شاید تاریخ کچھ اور ہوتی، لیکن اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت خالد بن ولید کی جو ملٹری اسٹریٹجی تھی یہ ویسٹ کے اندر پڑھائی جاتی ہے، بہت ہی زبردست کمپیٹنٹ جنرل تھے، آل ٹائم بیسٹ جنرل ہم انہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور بنیادی طور پہ یہ ایک منوور کرتے ہوتے تھے، یہ پہلے ریٹریٹ کرتے تھے، پسپائی اختیار کرتے تھے، دشمن سمجھتا تھا لوگ پیچھے بھاگ رہے ہیں، پھر محاصرہ کر کے جو ہے وہ ان کو وہ قابو میں لے کے آتے، گھیر کے مارتے تھے۔ ہاں جی۔ تو یہ ایبسولوٹلی اس کو ڈبل انویلپمنٹ بھی کہتے ہیں اس منوور کو جو یہ کیا کرتے تھے۔ تو خالد ابن ولید نے وہی کام 6 ڈے وار تھی ان لوگوں کے ساتھ کیا، اور اپنی کیولری کو ہمیشہ موبائل رکھتے تھے، یعنی جو گھڑ سوار تھے ان کو ایک جگہ پلیس نہیں کرتے تھے، وہ موو کرتے، ہاں وہ موو کرتے رہتے تھے۔ اور انہوں نے رات کو یہ کیا کہ اپنے 500 یا 200 گھڑ سواروں کو اینیمی کے کیمپ میں بھیج دیا، اور جہاں سے وہ پسپا ہو سکتے تھے وہاں پر ایک برج تھا، اس برج پر قبضہ کر لیا کہ صبح جب وار ہوگی اور وہ بھاگنے لگیں گے تو یہاں پہ برج کے اوپر مسلمان ہونے چاہیے، یعنی ہی واز سو کانفیڈنٹ کہ چھٹے دن ہم یہ وار جیت جائیں گے۔ واہ 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 واہ۔ تو رات کو اس 12 کلومیٹر لمبے فرنٹ میں سے اپنے رائڈرز کو نکال کے اس جگہ سے جہاں پہ وہ ایگزٹ کر سکتے تھے وہاں پہ انہوں نے اپنے بندے پلیس کرائے، اور صبح دن کے اندر ریٹریٹ کر کے وہ اندر آئے ہیں تو گھیرا ڈال کے ان کو انہوں نے شکست فاش دیا۔ یرموک واز اے ٹرننگ پوائنٹ ان دی مسلم ہسٹری، یعنی آپ نے 633 میں ایرینین امپائر کو شکست دی، 636 کے اندر آپ نے بائزنٹینین امپائر کو شکست دی۔ ہیراکلیس جب جا رہا تھا تو وہ کہتا تھا کہ شام میرا بہت ہی خوبصورت صوبہ تھا، ہائے شام ہائے شام، اور یہ کر کے وہ ریٹریٹ کر کے واپس قسطنطنیہ کانسٹینٹینوپل چلا گیا۔ 636 سے لے کے آج تک سیریا میں جو ہے نان مسلمز کا کنٹرول دوبارہ نہیں ہوا، یہاں پہ مسلمانوں کا کنٹرول ہے۔ اچھا، اب ہم ذرا شام کے اندر جو 2-3 امپورٹنٹ باتیں ہیں جو میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ شام میں قبرستان ہے، باب صغیر اس کو کہتے ہیں، صحیح، اور باب صغیر کے اندر 300 صحابہ کرام جو ہیں دفن ہیں، اور ان میں سے سب سے ممتاز اور ہمارے دلوں کے بہت قریب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، امام عاشقوں کے امام، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کی کہ کوئی نظیر نہیں ملتی دوسری۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اذان دینا ترک کر دیا، مدینہ رہنا چھوڑ دیا، کیونکہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے تو آقا کی زیارت کرتے تھے، آقا کے وصال کے بعد وہ فراق برداشت نہیں کر سکے کہ میں اذان دوں اور آقا وہاں پہ موجود نہ ہو۔ 2 دفعہ صرف اذان دی، ایک دفعہ جب جیروسلم فتح ہوا ہم نے تذکرہ کیا تھا، اور دوسری دفعہ سرکار دو عالم خواب میں آئے اور کہا کہ تم ہم سے ملتے نہیں ہو، تو الٹے قدم ڈماسکس سے مدینہ پہنچے ہیں، لوگوں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ وہی اذان دیں، آپ اذان نہیں دے رہے تھے۔ حسنین کریمین نواسے رسول آگے بڑھے، انہوں نے کہا چچا ہمیں وہ اذان نہیں سنائیں گے جو پروفٹ کو سنایا کرتے تھے، ہمارے نانا پاک کو سنایا کرتے تھے۔ تب اذان دی، اور مدینے کے اندر خواتین ٹیرسز کے اوپر آ گئیں، صحابیات، مسجد نبی کھچا کچ بھر گئی کہ اذان تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور والی ہے، لیکن سرکار دو عالم بظاہر موجود نہیں ہے۔ تو مدینے میں کوہرام بپا ہو گیا، لوگ آنسوؤں سے رو رہے تھے، اور جنہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کا
ادھر ہی انیڈورٹنٹلی مڑے جہاں پہ سرکار دو عالم پلیسڈ ہوتے تھے, جہاں پہ سرکار دو عالم تشریف فرما ہوتے تھے, لیکن ان کو نہ پایا اور غش کھا کے گر پڑے. اللہ اکبر. اور اقبال نے کہا ہے ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. سبحان اللہ. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. واہ 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 واہ. ڈیماسکس کے اندر آپ مدفون ہیں, اور دمشق کو اس لیے منتخب کیا کہ مسلم آرمیز اور مسلمانوں کا وہاں پہ کنٹرول تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی ظاہری طور پہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ایسے شہر میں رہوں جہاں پہ آقا تھے اور آقا اب وصال فرما گئے. ہم ہسٹری کو تھوڑا اور اگر آگے لے کے جائیں تو اس دمشق میں بہت سے تاریخ کے اتار چڑھاؤ ہیں, اور ایک جو ویئرڈ اتار چڑھاؤ جب ہم تاریخ کے چکر کو دیکھتے ہیں تو اس دمشق میں ہی یزید کا دربار تھا, یزید دا ٹائرنٹ. اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب آل رسول کی شہادت ہوئی, ہم جب عراق کی کانورزیشن کریں گے تو کچھ اس واقعے کی طرف ہم توجہ دلائیں گے, لیکن یہاں پر آل رسول کو پرزنرز آف وار بنایا گیا, اور دمشق کے اندر امام زین العابدین دا بلیسڈ سن آف امام حسین وہ وہاں پر موجود تھے, ان کو بجولاں تھے, بیڑیوں کے اندر ان کو جکڑا ہوا تھا. سیدہ زینب نواسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ یہاں پہ موجود تھی. اور جب یہ قافلہ جو ہے ڈماسکس کے گیٹس کے اندر داخل ہوا ہے, لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں, لوگ واقعی نہیں جانتے تھے, وہ سمجھتے تھے کوئی میوٹنی ہے جس میوٹنی میں مسلمانوں کو کامیابی ملی ہے. لیکن ادھر اس پوائنٹ آف ویکنس جو دنیاوی پوائنٹ آف ویکنس تھا, بی بی سیدہ زینب نے جو تقریر کی ہے, جو وہاں پہ ڈسکشن کی ہے, وہ ایک ماسٹر پیس ہے, تاریخ ساز خطبہ, تاریخ ساز خطبہ ہے. اور جناب علی بن الحسین زین العابدین کا بھی جو خطبہ ہے وہ بھی ایک تاریخ ساز خطبہ ہے. تو ان لوگوں نے وہاں پر ایک وہ مثال جو ہے وہ بنے ہیں. اور ایک اور کنیکشن ہے ڈماسکس کا جو کہ پاکستان کے ساتھ ہے, اور یہ بہت سے لوگوں کے لیے شاید نئی بات ہو. شام کے اندر بہت سے اولیاء اللہ بھی دفن ہیں, اور شام میں دمشق کے باہر ایک جگہ ہے, اس کو بیت الجن کہتے ہیں. بیت الجن میں بہت سے اولیاء اللہ قیام کرتے تھے, صوفی لاجز تھیں. وہاں پر ایک اللہ کے ولی بہت دیر تک عبادت کرتے رہے ہیں, ان کا نام ہے شیخ ابو الفضل ختلی رضی اللہ تعالیٰ. شیخ ابو الفضل ختلی دمشق میں عبادات کرتے تھے. دمشق میں وہ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے تبلیغ کرتے تھے, اور اپنے اسٹوڈنٹس کو تبلیغی مشنز کے اوپر دنیا بھر میں بھیجا کرتے تھے. ان کا ایک اسٹوڈنٹ ان کے پاس آیا اور انہوں نے ان کو کہا کہ تم نے ہند کے شہر لاہور جانا ہے. لاہور لاہور کا پرانا نام ہے. اچھا اچھا اچھا. تم نے ہند کے شہر لاہور جانا ہے. تو اس اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر وہاں پہ تو آلریڈی آپ کے ایک اور اسٹوڈنٹ موجود ہیں وہاں پہ لاہور کے اندر جدھر آپ مجھے بھیج رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, تم انڈیا جاؤ اور انڈیا کے شہر لاہور جا کے تبلیغ کرو. وہ شخص بیت الجن ڈماسکس سے پیدل چلتے ہیں, سیریا کراس کرتے ہیں, عراق کراس کرتے ہیں, ایران کراس کرتے ہیں, افغانستان کراس کرتے ہیں, ماڈرن ڈے کا پاکستان آلموسٹ کراس کرتے ہیں. لاہور از دا بارڈر. صحیح. اور راوی کنارے آتے ہیں. جب راوی کنارے آتے ہیں تو سامنے ایک جنازہ دیکھتے ہیں, یعنی جب اس شہر کے اندر انٹر کرتے ہیں تو وہ جنازہ انہی کے بیچ میٹ اور ایک انہی کے اسٹوڈنٹ کا تھا, اور وہ یوں لاہور میں انٹر کرتے ہیں. اور یہ ہستی جو تھی شیخ علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ. اور وہ جو اسٹوڈنٹ ان سے پہلے تھے سید حسین زنجانی, لاہور کا ایک پرانا علاقہ ہے جس کو چاہ میرا کہتے ہیں. بالکل. تو چاہ میرا کے اندر ان کا روزہ ہے میرا حسین زنجانی کا. تو یہ وہ لوگ تھے جو انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر حضرت ابو الفضل ختلی کی انسٹرکشن پہ اور حکم پر وہ ادھر تبلیغ کرنے لاہور آئے. اینڈ دے ور دا ویری فرسٹ ونس جن کی تبلیغ سے پھر آہستہ آہستہ جو ہے اسلام پھیلنا شروع ہوا. تو یہ شام کے اندر تو بہت سی اور باتیں ہم کر سکتے تھے. ماڈرن ڈے شام کے اندر سول وار چل رہی ہے, انٹرنلائزڈ ایک فیکشنز بنے ہوئے ہیں اس وقت. علاوائٹس کی وہاں پہ حکومت ہے, بشار الاسد وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں, لیکن اس وقت ٹربولنس ہے. اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ شام کے حالات بہتر ہوں اور ہمیں موقع ملے تو ہم صحابہ کرام کی, اہل بیت کی, ان کے مزاروں کی خود بھی ہم زیارت کر سکیں. آمین آمین. آج پھر آفیشلی شام ہمارا جو ہے وہ مکمل ہوا. جی شام مکمل ہوا. شام میں بہت سی باتیں اور میں کرنا چاہ رہا تھا, میں نے جان کے نہیں کی کیونکہ وقت ہمارا ذرا قلیل ہوتا ہے, مگر شام کے ساتھ ایک جو انٹرسٹنگ ہمارا کنیکشن تھا. کون سا شہر کریں گے؟
ہم سوچ رہے ہیں کہ جی ہم عراق کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ کہ ہم نے عراق کے اوپر بھی بات کرنی ہے، ایران، ٹرکی، اور آف کورس ہم نے اس سیریز کو کلمنیٹ کرنا ہے عربیہ کے اوپر، بالکل۔ کہ جہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود موجود ہیں، تو ہم ایک یہ سلسلہ ہے جو چلتا رہے گا انشاءاللہ۔